بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكْرَهُ وَأَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لِأَنَّهُ علیہ السلام لم يزد علیہما مع حرصه على الصلاة وَلَا يَتَنَفَّلُ بعد الغروب قبل الفرض لما فيه من تأخير المغرب وَلَا إذا خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة إلى أن يفرغ من خطبته لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مکروہ ہے یہ کہ تنفل کرے، نفل پڑھے طلوع فجر کے بعد، اکثر کے ساتھ فجر کی 2 رکعتوں سے. تو صبح صادق کے بعد فرضوں سے پہلے قضائیں تو ٹھیک ہیں، وہ تو مسئلہ آ گیا ہے، لیکن نفل جو ہیں وہ صرف یہ 2 رکعتیں ہیں جس کو فجر کی سنتیں کہتے ہیں، ان سے زائد نہیں پڑھنے. اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں اضافہ فرمایا 2 پر. بسم اللہ. باوجود آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حرص کے صلاۃ پر جی اور ایک نکاح حاشیہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. یعنی ترک مع الحرص یہ دلیل بنائی ہے، ترک یہ دلیل کراہت ہے یہ ہے. اور نہ نفل پڑھے غروب کے بعد فرضوں سے پہلے. کیوں؟ بوجہ اس شے کے جو اس تنفل میں ہے، یعنی تاخیر مغرب. تاخیر اور تھلے دیکھ وہ سارا خلاصہ لکھے. حاصل یہ ہے کہ انا ما کہ وہ کہ ہے نہ اس میں لما نن فی الوقت، تو وہ اثر کرتا ہے فرائض میں بھی نوافل میں بھی جمیعاً، جو 3 وقت. شیطان چمبڑ گیا نال. اور وہ کہ ہے وہ منع لمانن فی غیر الوقت، تو وہ صرف نفلوں میں اثر کرتا ہے، فرائض میں اثر نہیں کرتا. اور فرائض میں، اور وہ جو فرائض کے ہم معنی سجدہ تلاوت صلاۃ جنازہ وغیرہ ان میں اثر یہ قانون بیان کر دیا، خلاصہ ہے اس کا. اور نہ نفل پڑھے جب نکلے امام خطبہ کے لیے جمعے والے دن. کس دن؟ یہاں تک کہ فارغ ہو جائے امام اپنے خطبے سے. کیوں مکروہ ہیں؟ بوجہ اس شے کے جو اس تنفل میں ہے، یعنی مشغول ہونا خطبے کے سننے سے. کہ خطبہ نہیں سنا جائے گا تو اب خطبہ سننا جو ہے نا یہ بھی ضروری ہے. یوم الجمعہ میں کہتا ہوں اگر حذف کر دیتے نا مصنف اس کلمہ کو جی کہ اذا خرج الامام للخطبہ الی ان یفرغ من خطبتی، کہتے یوم الجمعہ کا لفظ نہ ہوتا تو یہ عبارت اکثر بھی ہوتی اور اشمل بھی ہوتی. کیوں؟ بوجہ شامل ہو جانے اب اس عبارت کے عیدین کے خطبے کو، استسقاء کے خطبے کو، صلاۃ کسوف خسوف کے خطبے کو جی تو یہ سارے آ جاتے. کیونکہ جب بھی اب خطبہ ہے کیا مجھے بتا، یہ تبلیغ نہیں ہے قرآن و سنت کی. تب جب تبلیغ ہو رہی ہو، خطیب قوم کو دین سمجھا رہا ہو تو اس وقت نفل پڑھنے منع ہے. ہماری قوم اس وقت انگل دی تسبیح تو لگے ہوتے ٹک 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 ٹک، دوسری تسبیح تو لگے ہوتے پتہ کو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر من رکعتي الفجر، شیخ الاسلام نے فرمایا ہے کہ نہی اس میں فجر کی 2 رکعتوں کے سوا سے باوجہ فجر کی 2 رکعتوں کے حق کے ہیں. یہ تو ایک تو یہ ہے نا کہ فرضوں کے بعد نفل نہیں پڑھنے، وہ فرضوں کے حق کی وجہ سے ہے. کل دلیل پڑھی ہے.
یہ صبح و صادق کے بعد جماعت تک 2 رکعتوں کے علاوہ اور نفل کیوں نہیں پڑھنے، یہ کن کا حق ہے؟ تو یہ جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں فرض نہیں سنتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ یہ حتیٰ کہ اگر نیت کی اس نے تطوع کی 2 رکعت نماز نفل مطلقہ نیت کر دیتی تو ہو جائیں گے یہ فجر کی، یہ 2 سنتے ہی بنیں گی جی۔ پس تحقیق منع کر دیا گیا ہے تطوع آخر سے جو اس تطوع سے نیچے ہیں۔ سنیں، اس کے سوا بھی ٹھیک ہے تو اس سے نیچے بھی دونوں معنی ٹھیک ہیں جی، جو اس کے سوا ہے، تاکہ باقی رہ جائے سارا وقت جماعت تک، مثل مشغول کے فجر کی 2 رکعتوں کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے اس کے حق کی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ فرضوں سے پہلے 2 رکعتوں کے علاوہ قضا تو کر سکتے ہیں، اس کا جواب لیکن فرض آخر فوق ہے اس فجر کی، فوق ہے، تو پس جائز ہے یہ کہ پھیرے بندہ اوقات کو فرض کی طرف، برخلاف اوقات ثلاثہ کے، چونکہ وہاں منع ایک اور وجہ سے ہے، اس لیے وہاں فرض نہیں پڑھے جا سکتے۔ اچھا جی، لم یزد علیہا، میں کہتا ہوں روایت کیا امام بخاری و مسلم رضی اللہ عنہما نے، اور لفظ اس کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ اپنی ہمشیرہ پاک سونے دی زوجہ پاک طیبہ طاہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قالت سیدہ حفصہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب فجر طلوع ہوتی تو سرکار نہ پڑھتے مگر رکعتین خفیفتین۔ آپ نے بیان کیا اپنے گھر کا، کیونکہ سرکار ہر زوجہ کے گھر ایک ایک رات رہتے تھے، تو رات کو کیا پڑھا، تہجد کیا پڑھی، صبح کو کیا بیان کیا۔ زیادہ تر تو روایتیں اس میں حضرت عائشہ تو صدیقہ سے ہیں، لیکن باقی ازواج سے بھی روایتیں موجود ہیں جی۔ اچھا جی، مانا کرو جی، اوکے دیں گے ہمیں۔ اور مکروہ ہے یہ کہ تنفل کرے طلوع فجر کے بعد اکثر کے ساتھ فجر کی 2 رکعتوں سے، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں اضافہ فرمایا 2 رکعتوں پر اور 2 سنتوں پر۔ بسم اللہ، باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرص کے صلات پر، عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو نماز کا حریص ہوتا ہے، جو نماز کا حریص نہیں ہے وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ یہ آج کا عشق ہے کہ گل نہیں مننی تے سکا عشق ہے سانو، یہ اج دا نظام ہے جی، وگرنہ سرکار دا عشق سرکار دی غلامی ہے بس۔ اس غلامی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو سرکار کا ادب نصیب ہوگا، سرکار کی طرف سے فیض احترام سرکار کا نصیب ہوگا، اس کا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ جو سرکار کی تابعہ داری کی وجہ سے فیض ملے گا یا حضرت، اس کا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ یہ سرکار کی نافرمانی کر کے، وہ کوئی عشق کوئی بازار سے ملنے والی چیز تو نہیں ہے نا یار، کہ نافرمانی بھی کریں اور کیا کہیں میں ہم سرکار کا، کیا یار کوئی یہ کی سمجھے تو جی؟ کیا بدماشی کرتے ہیں ہم، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں پھر عاشق بھی ہیں جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ اور نہ تنفل کرے غروب کے بعد فرض سے پہلے بوجہ اس شے کے جو اس میں ہے، یعنی اس تنفل میں ہے غروب سے کے بعد فرضوں سے پہلے، یعنی مغرب کی تاخیر۔ اور نہ تنفل کرے جب نکلے امام خطبے کے لیے جمعے والے دن، یہاں تک کہ فارغ ہو جائے امام اپنے خطبے سے، بوجہ اس شے کے جو اس تنفل میں ہے،
یعنی مشغول ہونا خطبے کے سننے سے. شاباش جی. اور مکروہ ہے یہ کہ تنفل کرے فجر کے طلوع ہونے کے بعد اکثر کے ساتھ دو فجر کی 2 رکعتوں سے، اس لیے کہ آپ کا حضور علیہ السلام نے نہیں اضافہ فرمایا ان دونوں پر باوجود آپ کے حریص ہونے کے نماز پر. اور نہ تنفل کرے غروب کے بعد فرض سے پہلے باوجہ اس شے کے اس میں ہے یا کی تاخیر. اور نہ تنفل کرے جب کہ نکلے امام خطبے کے لیے جمعہ والے دن، یہاں تک کہ فارغ ہو جائے امام اپنے خطبہ سے باوجہ اس شے کے جو اس میں ہے، یعنی اشتغال خطبہ کے سننے سے. جی باب الاذان ہے. جی اذان کا باب. یہ اوقات آگے جی کون آگے؟ اوقات. اب اذان کا شروع مسئلہ. جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاذان. جب ذکر کیے مصنف رحمہ اللہ نے اوقات صلاۃ، وہ اوقات صلاۃ جو وجوب صلاۃ کے اسباب ہیں، اور یہ اوقات صلاۃ فی الحقیقت یہ اعلام ہے وجوب کا. جو وقت گزرتا ہے وہ وقت اعلان کر رہا ہے کہ نماز فرض ہو گئی. لما بوجہ اس کے کہ وجوب فی الحقیقت لما اس لیے کہ وجوب فی الحقیقت مضاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اصل تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ ہن نماز پڑھو، یہ ہم سے غائب ہے، یہ ہم سے ہر وقت اقیم الصلاۃ. تو پس قائم کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کاملہ اور اپنی رحمت شاملہ کے ساتھ قائم کیا اسباب ظاہرہ کو جو جنوانے والے ہیں وجوب ایجاب صلاۃ پر، کہ صلاۃ تم پر واجب ہو گئی ہے. تو جب ذکر کیا اوقات کو جن کی یہ شان ہے، تو ذکر کیا اذان کو، وہ اذان جو جنواتی ہے اس اعلام کو، کہ وقتوں کے ذریعے جو علم آیا ہے اذان جنواتی ہے کہ چونکہ وقت ہو گیا ہے تو آؤ اب جماعت کے ساتھ نماز مل کر پڑھو. تو لہٰذا فتناسبا یہ دونوں باب مناسب ہو گئے اعلام کی حیثیت سے. پھر اوقات کو مقدم کیوں کیا؟ اور مقدم کیا اوقات کے ذکروں کو اذان کے ذکر پر، لما بوجہ اس شے کے کہ اوقات میں معنی ہے سببیت کا عبادت کے حق میں، اور سبب مقدم ہوتا ہے علامت پر لقوت ہی، چونکہ اذان صرف علامت ہے اور وقت جو ہے وہ سبب بھی ہے. جی الاذان صبر باب اچھا آگو ہیں چل پھر. الاذان سنۃ للصلوات الخمس والجمعۃ لا سواها للنقل المتواتر. چلو جی بس ہے وصف الاذان کے اذان ہے کیا؟ اذان سنت موقدہ ہے 5 نمازوں کے لیے، لیکن رجال کے لیے عورتوں نے اذانیں نہیں دینی. 5 نمازوں کے لیے اور جمعہ کے لیے، لیکن 5 نمازوں کے لیے ان کے وقت میں اگرچہ قضا ہوں، وقت میں اگرچہ قضا ہوں پھر بھی اذان دینی ہے. اور جمعے کے لیے جمعہ قضا ہوگا تو پھر تو زور ہے، نہ کہ ان کے سوا کے لیے. اذانیں روزانہ صرف 5 ہے، صرف 5. کیوں بھئی یہ سنت موقدہ کیوں بنی ہے؟ باوجہ نقل متواتر کے، باوجہ نقل متواتر کے. او تھلے نہیں 2 نشان لگے. ہوا ماخوذ بالاستقراء وجا فی صریحاً ما اخرج مسلم عن جابر ابن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العیدین غیر مرہ ولا مرتین. کتنی بار؟ بغیر اذان ولا اقامہ. اور آپ سے روایت ہے
عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورج بے نور ہو گیا، پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی بھیجا جو ندا دیتا تھا الصلاۃ جامعہ، بس اینی گل۔ اچھا جی، الاذان جی اذان ہوا لغتاً الاعلام جی بے اعلان کرنا، اور جنوانا اور شرن جنوانا نماز کے دخول کے وقت کا وجہ مخصوص پر، یعنی وہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ مطلب ہے جی۔ ویسے بھی اسپیکر میں اعلان حضرات نماز کا وقت ہو گیا ہے، 10 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، یہ بھی اعلان ہو سکتا ہے، لیکن وجہ مخصوص یعنی ان خاص کلمات کے ساتھ، اور بولا جاتا ہے لفظ اذان کس پر؟ الفاظ مخصوصہ پر بھی، ان الفاظ مخصوصہ کو بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو اذان کا لغوی معنی ہے اعلام، تے شرن بھی اعلام، لیکن وہ جو الفاظ ہیں نا خاص جن کے ذریعے اعلام ہے، ان پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، کون؟ اذان۔ اور ترتیب ان الفاظ کے درمیان مسنون ہے، اگر بدلا ہے ترتیب کو تو اعادہ افضل ہے۔ سبب اذان کا ابتداءً یہ اذان ہے فرشتے کی معراج کی رات، اور اقامت فرشتے کی جس وقت کے نماز پڑھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور امام ملائکہ کو اور ارواح انبیاء کو، یہ کو آسمانوں کی بات ہے، ایک تو بیت المقدس میں ہے نا، یہ آسمانوں کی بات ہے پتر جی۔ اور اشہر یہ ہے کہ سبب جو ہے وہ یعنی مشہور جو ہے، مشہور بات ہے، سبب صحابہ پاک کا خواب دیکھنا ایک رات میں، اور یہی مشہور ہے۔ کتنی بار پڑھا ہے جی؟ بعض نے کہا ہے کہ نزول ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جبریل آئے تھے، تو کہتے ہیں کہ ولا منافات بین ھذہ الاسباب، ان اسباب میں کوئی منافات کوئی نہیں ہے، ساری باتیں اکٹھی ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے، باوجہ ممکن ہونے اذان کے ثبوت کے اس کے مجموعے کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا جی، سنتن کی یہ قول ہے اکثر فقہا کا، اور اسی طرح اقامت بھی سنت موقدہ ہے، اور فرمایا یہ بھی سنت موقدہ سے نیچے کوئی بات نہیں ہے، فرمایا ہمارے بعض مشائخ نے کہ اذان واجب ہے، اذان واجب ہے، اس پر دلیل بابا جا قول امام محمد رحمہ اللہ کے کہ اگر مجتمع ہو گئے شہر والے اذان کے ترک پر تو ہم جہاد کریں گے ان سے اس کے خلاف، کیا ہم ان سے مقاتلہ کریں گے کہ تم نے اذان کو چھوڑ دی ہے جی؟ تو اب اس سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، واجب ہے۔ جواب دیا گیا، توجہ کرا جی، جواب تھے کہ یہ جو امام محمد صاحب نے فرمایا ہے کہ جواب دیا گیا بیں طور کے قتال محض لازم ہے بوجہ اجتماع کے اذان کے ترک پر باستخفافہم بالدین، یہ دین کا انہوں نے استخفاف کیا ہے، تو استخفاف بالدین جو ہے وہ بسا اوقات کفر تک پہنچتا ہے جی۔ اچھا جی، یہ استخفاف بالدین ہو گیا، نعوذ باللہ۔ والجمعۃ ذکر کیا جمعے کا، حالانکہ جمعہ جو ہے وہ جمعے والا دن زور کا وقت ہی ہے نا، تو اذان تو آتی ہے زور کے لیے، خاص کر کے جمعے کو کیوں کیا ذکر کیا جمعے کا، واسطے دفع کرنے اس شخص کے وہم کے جنہوں نے وہم کیا کہ نئی اذان سل جمعے کے لیے جیسے عیدین کی نماز، کہ ان میں جو علت جامعہ کیا ہے، بے جامع یہ ہے کہ دونوں تعلق پکڑتے ہیں امام کے ساتھ، شہر جامع کے ساتھ، اس وجہ سے ذکر کیا ہے۔ تو وہ اللہ ان پیچھے لے جانا ہے، وگرنہ یہ جمعے کی اذان داخل ہے 5 اذانوں میں، کیونکہ جمعے والے دن بھی تو 5 یا 6 تو نہیں ہوتی نا،
تو صرف اس وہم کا ازالہ کرنے کے لیے جمعے کا خاص کر کے ذکر کیا ہے. لِلنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ، نقل متواتر. جزمی بات یہ ہے کہ یہ جو لِلنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ ہے یہ متعلق ہے بِكِلَا الْمَطْلُوبَيْن. کیڑے مطلوبین؟ کہ 5 نمازوں اور جمعے کے لیے اذان ہے اور سوا کے لیے نہیں ہے. یہ جو دو مسئلے آئے نا، دونوں کا ساتھ اس کا تعلق ہے جی. بہرحال اذان کا سنت ہونا صلاۃ خمس کے لیے پس تحقیق تواتر آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک سے اب تک اس کا سنت ہونا. امی لفظی نا الان سنیت ہو، اور صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کا عمل ہے اسی کے ساتھ. اور اذان دینا نفس نفیس کا، اس جان کا جو ساری کائنات کی جان ہے، اس نفس نفیس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اذان دینا خود، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ سونے اذان دیتی کہ نہیں، لیکن بھی کچھ روایتوں میں ثابت ہے. لیکن عمل کیا اس پر، لیکن عمل اذان والا صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی عمل ان کا بھی ہی اذان کے ساتھ. جی اب پس ہو گئی اذان سنت تقریریہ کے سامنے دیتی تو سونے قبول فرمائی، اور ہو گئی سنت امریہ کیونکہ فرمایا کہ تو اٹھ بلال نو تو کلمے 10 تے اذان دے وے ہو، اور تے جے کر سونے اذان دیتی ہے تو پھر سنت فعلیہ بھی ہو گئی، تے جے نہیں دیتی تو پھر سنت فعلیہ نہیں، سنت تقریریہ تو سنت امریہ، وہ امریہ قولیہ. اور بہرحال نہ سنت ہونا اس کا باقی صلوات کے لیے پس تحقیق روایت کی گئی ہے احادیث میں. کسوف کا وقوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں، اور عیدین کی نماز اور جنازے کی نماز، لیکن ان میں نہ اذان تھی نہ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب. باب الاذان، اذان سنت ہے 5 نمازوں کے لیے اور جمعے کے لیے، نہ کہ ان کے سوا کے لیے. یہ دونوں کام کیوں؟ بوجہ نقل متواتر کے. شاباش جی. اذان سنت ہے صلوات خمس کے لیے اور جمعہ کے لیے، نہ کہ ان کے سوا کے لیے، بوجہ نقل متواتر کے. جی. صفت الاذان معروفۃ وهو كما اذن الملك النازل من السماء. بس اچھا جی، اذان ہے کیا؟ اور اذان کی صفت معروفہ ہے. صاحب فرماندے نے پتر اذان دا بھی کون جے پتہ لگا، اور وہ جیسا کہ اذان دی فرشتے نے جو اترا تھا آسمان سے، الحضر ونہ جبرائیل علیہ السلام. وَهُوَ كَمَا أَذَّنَ. قل تو میں کہتا ہوں، روایت کیا اس کو ابو داود نے اپنے سنن میں من طریق محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابراہیم التیمی عن محمد بن عبد اللہ بن زید بن عبد رب. حدثني محمد بن عبداللہ کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھے میرے والد عبداللہ بن زید بن عبد رب نے. وہ فرماتے ہیں کہ جب حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناقوس کا کہ بنایا جائے تاکہ لِیُضْرَبَ بِهِ، تاکہ ناقوس کو بجایا جائے لوگوں کے لیے نماز کے جمع کے لیے. تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، طاف ابھی گزرا میرے ساتھ ایک شخص، حالانکہ میں سونے والا تھا، گزرا میرے پاس ایک رجل، اس نے ناقوس اٹھایا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں. میں نے کہا او اللہ کے بندے،
یہ ناقوس تو بیچے گا؟ اس نے کہا کہ کیا کرے گا تو ناقوس کو؟ تو میں نے کہا بلاؤں گا اس کے ساتھ نماز کے، ہم بلائیں گے اس کے ذریعے نماز کی طرف۔ تو اس خواب میں آنے والے نے کہا کیا نہ رہنمائی کروں میں تیری اس پر جو وہ خیر ہے اس سے؟ تو قل تو بلا، میں نے کہا جی ہاں۔ تو قالا، اس نے کہا پس کہہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر تھوڑا پیچھے ہٹا، ثم استأخر عنی، مجھ سے، غیر بعید، زیادہ دور نہیں ہوا۔ تو پھر کہا پڑھ توں جب جماعت قائم کی جائے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ کنی باری یہ حدیث پڑھی تو سمجھ آئی نا کہ فرشتے اگر جبریل علیہ السلام نے تے عبداللہ بن زید بن عبد الرب نے خواب وچ انہاں دی رجل دی شکل وچ زیارت کیتی کہ کوئی نہیں جی؟ تے جیڑی وہ حدیث جبریل ہے اون دے وچ جتنے صحابہ تھے موجود سن، ساریاں نے رجل دی شکل وچ کندے ملکی شکل وچ نہیں بلکہ رجل دی شکل وچ، تے انہاں بھی خواب وچ بھی رجل دی شکل وچ زیارت کیتی کہ کوئی نہ جی؟ اے کر جی۔ تو قال عبداللہ کہتے ہیں بس جب میں نے صبح کی تو حاضر ہوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نے خبر دی سرکار کو ما رأیتو کی، فرمایا کہ بے شک یہ البتہ خواب سچی ہے، انشاءاللہ تعالی۔ پس اٹھ بلال کے ساتھ، پس القاء کر اس پر وہ جو تو نے دیکھا ہے، چاہیے کہ بلال اذان دیں وہ، کیونکہ بلال اونچی آواز والے ہیں تجھ سے، اونچے ہیں ازرو آواز کے تجھ سے۔ پس فقم تو پس اٹھا میں حضرت بلال کے ساتھ، پس شروع ہوا میں کہ القاء کرتا تھا میں کل اذان کا ان پر، اور وہ ان کلمات کے ساتھ اذان دے رہے تھے اونچی اونچی۔ قالا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پس سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو، حالانکہ وہ گھر میں تھے، پس آپ کھینچ رہے تھے اپنی چادر کو، جلدی جلدی آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے قسم ہے اس ذات کی جس نے بھیجا سونے محبوب آپ کو حق کے ساتھ، والذی بعثک بالحق، یہ بھی صحابہ پاک کی اکثر قسم تھی، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں کہ سونے محبوب قسم اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے غلام نوکر بن کر رہیں۔ ہائے ہائے، والذی بعثک بالحق، البتہ تحقیق دیکھا ہے میں نے مثل اس کے جو دیکھا ہے عبداللہ نے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فللہ الحمد، اور صفت اذان کی معروفہ ہیں، اور وہ جیسا کہ اذان دی فرشتے نے جو اترنے والا آسمان سے، شاباش جی۔
صفت اذان کی معروف ہے اور وہ جیسا کہ اذان بھی فرشتے نے جو اترنے والا ہے آسمان سے ولا ترجیع فیہ وهو ان یرجع فیرفع صوته بالشہادتین بعد ما حفظ بهما وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی فیہ لحدیث ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی علیہ السلام امرہ بالترجیع ولنا انه لا ترجیع فی المشاہیر وکان ما رواہ تعلیم انه ترجیع اور مسئلے اور نئی ترجیح اذان میں جی اور ترجیح وہ یہ کہ یرجع ترجیح کرے پس بلند کرے اپنی آواز کو شہادتین کے ساتھ بعد اس کے کہ پست کیا اس نے آواز کو شہادتین کے ساتھ پہلی مرتبہ شہادتین تھوڑے آہستہ پھر اس کے بعد اونچی آواز سے یہ ہے کیا ہمارے نزدیک ترجیح نہیں ہے ہمارے نزدیک نہیں ہے سمجھے ہی ولا ترجیح فی الترجیح پہ یہ کہ لائے شہادتین کو مرتین پست آواز کے ساتھ پھر کھینچے اپنی آواز پس لائے کل کو ان دونوں سے مرتین اخرین اس آواز کے ساتھ کہ شروع کی تھی اذان اس آواز کے ساتھ تب ترجیح یہ ہے کہ جس طرح اذان اونچی آواز سے دی جا رہی ہے شہادتین اس سے تھوڑا پست پھر شہادتین اس طرح اس آواز کے ساتھ جس طرح اذان شروع کی تھی جی اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے وَعِنْدَهُ لَوْ تَرَكَهُ اگر وہ چھوڑ دے گا تو لا يَضُرُّهُ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ اذان میں یہ ہے یا نہیں دلیل ان کی بابجا حدیث حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو محذورہ کا نام سامورہ بن مغیرہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا جناب ابو محذورہ کو ترجیح کا یہ دلیل ہے کن کی او دیکھو لے حدیث ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رواہ الجماع الا البخاری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی جناب محذورہ کو اذان اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تم پھر لوٹے پس پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ الحدیث یعنی آخر تک رواہ مسلم کیونکہ وہ اصل میں بتانا تھا کہ ترجیح ہاں قضا اسی طرح تکبیر اور فی ہاں قضا بد تکبیر یہ جو حضرت ابو محذورہ کو اذان سکھائی ہے اس کے اول میں اللہ اکبر 2 مرتبہ ہے کتنا ہے ایشا بس اسی کے ساتھ دلیل پکڑی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے اور روایت کیا ہے اس کو ابو داود نے اور نسائی نے ایک اور جگہ میں ابو داود نے تو نا یہ تو رواہ الجماع ہے بخاری کے علاوہ ابو داود اور نسائی میں جو یہ روایت ہے نا ابو محذورہ والی تکبیر اس کے اول میں 4 مرتبہ اس کی سناد بھی صحیح ہے امرہ بالترجیح حجت پکڑی امام شافعی رحمہ اللہ نے ابو محذورہ کی حدیث کے ساتھ ایک اور عقلی دلیل اور قیاس کرتے ہوئے تکبیر پر چونکہ تکبیر جو ہے اس میں اللہ اکبر پھر اللہ اکبر 4 مرتبہ ہے تو کہتے اس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی 4 مرتبہ ہونا چاہیے اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی 4 مرتبہ ہونا چاہیے قیاس کرتے ہوئے تکبیر پر پس جیسا کہ یہ کہلاتا ہے تکبیر کے لفظ کو 4 مرتبہ اسی طرح لائے شہادتین کے کلمے کو بھی 4 مرتبہ
اچھا جی، والانا اور ہماری دلیل یہ ہے انہو کہ نہیں ترجیح مشاہیر میں، اس کے علاوہ جتنی روایتیں ہیں ان میں ترجیح نہیں ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ مشاہیر میں ترجیح نہیں ہے جی. لا تبلنا لاخری اور بہر التکبیر، پس وہ ہماری دلیل ہے کیونکہ تکبیر کا ذکر مرتین جب کہ ہے ایک ہی آواز کے ساتھ جی. یہ اللہ اکبر 4 مرتبہ ہے، ایک آواز کے ساتھ ہے. یوں نہیں کہ پہلے 2 مرتبہ آہستہ پڑھنا ہے پھر 2 مرتبہ، اونچی آواز. اس طرح نہیں ہے، بلکہ ایک ہی آواز کے ساتھ ہے. تو یہ برابر چلنا یہ ہماری دلیل ہے جی. پس وہ مثل ایک کلمے کے ہو گیا تو پھر شہادتین بھی اسی طرح. لا ترجیح، ترجیح کیوں نہیں؟ وجہ اور اس لیے کہ مقصود تو اذان سے جو ہے نا وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. دسنا اے گل ہے جس گل تو نصیحت ہے جی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہے، اور ان 2 کلموں میں تو ترجیح نہیں. ترجیح کوئی نہیں ہے. تو پاس ان کلمات میں جن 2 کے سوا ان میں بطری کیوں لا ترجیح نہیں ہونی چاہیے جی. فی المشاہیر، مشاہیر ان میں احادیث ہیں، ان میں سے حدیث ہے عبداللہ بن زید بن عبد رب کی بجمی طرق کی، وہاں ترجیح کوئی نہیں ہے. اور ان میں سے وہ ہے کہ روایت کیا اس کو ابو داود نے جناب عبداللہ بن عمر سے. آپ فرماتے ہیں کہ محض تھی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں 2 مرتبہ اور اقامت 1 مرتبہ. اب اقامت 1 مرتبہ ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس پر دوسری دلیل لیتے ہیں جی. اچھا جی. وما کان رواہ تعلیما فظنہ ترجیحا، اور وما اور وہ جو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا اس کو وہ تھا تعلیم، وہ تھی اصل میں بخاری شریف میں لمبا واقعہ آ جائے گا کہ جب آپ پیچھے پڑھے ایک دفعہ تو سمجھائی ساری گل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف فتح کر کے طائف گئے تو سرکار جلوہ فروز تھے. تو یہ مکہ وچوں منڈے نکلے چند ایک شرارت واسطے، تو ایک صحابی اذان دے رہے سن تو انہوں تو پرلے پاسے نقل لانی شروع کی تھی. تو سونے انہوں بلایا نیڑے، فرمایا تواڈے وچ ایک منڈے دا آواز بڑا سوہنا کہڑا ہے؟ تو انہاں سارے ابو محذورہ وال اشارہ کیتا ہے. تو فرمایا اذان سنا، تو سنائی. تو وہ جلے اشادو سی چونکہ پہلی مرتبہ سی تو اتنے حدیث پا کے جاوے گا کہ سونے آدھے نا اتوں ہاتھ پھیرنا نے اس طرح شروع کیتا. تو کہندے جلے میرے ناف تک ہاتھ گیا تو اسلام اندر داخل ہو گیا جی. تو وہ تو اتنے یہ سی جی. تو اگر ابو محذورہ مکہ وچ ترجیح کردے سن تو وہی تو سن جڑے بدر تو لگے نے پینگا پان. کدوں دی بدر تو وہ پہلے بھی ساری زندگی اتنے اڑ پھانسی پائی رکھی نا، پھر بدر وچ بھی، پھر عہد وچ بھی، پھر احزاب وچ بھی، پھر بیت رضوان دے بھی تے وہی سن نا. وہ مؤلفۃ القلوب. تو اس واسطے بھی اتنے 4 واری پڑھو دل تو بھی انہاں دا دل توپے، انہاں دا جنہ پہلو کلمہ پڑھ لے انہاں دے دل ٹھیک ہو گئے نے، انہوں نہیں لوڑ انہوں نے 4 واری سناؤ. کوئی نہیں کھانے چ پئی منہ تو کر چھڑو سمان وال. کیا بیماری بنی وہ اس زمانے چ، کیا سزا سانو چمڑی کوئی متی ماری گئی ہے جی. تو یہ بطور تعلیم تھی. تو فضنہ ہو تو زن کیا ابو محذورہ نے اس کا ترجیح. تو بعد والوں نے بھی سمجھا کہ ترجیح سنت ہے جی. اچھا جی. وما کان رواہ تعلیما، امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الاثار میں فرمایا ہے احتمال ہے یہ کہ ترجیح انما کانا تھی اس لیے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں اونچا کیا تھا اس کے ساتھ اپنے آواز کو جیسا کہ ارادہ کیا تھا اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہولی ہولی آکھیا. بس اس کو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
واپس لوٹ اور اونچا کر اپنی آواز کو، یہ قریب ہے اس سے کہ قول کیا اس کا صاحب کتاب نے۔ اور ابن جوزی نے تحقیق میں کہا ہے کہ ابو محذورہ تھا کافر پہلے سے کہ اسلام لائے، تو بس جب اسلام لے آئے، پہلے تھا تو پھر لے آئے، کیونکہ اسلام تو پہلے کوئی عزت کوئی نہیں کیوں دی ہے وہ بھلا ہوئے، اسلام لے آئے، اور پس جب اسلام لے آئے اور تلقین کی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی، تو لٹایا سرکار نے اس پر شہادت کو، اور تکرار کرایا سرکار نے شہادت کا، تاکہ ثابت ہو جائے شہادت اس کے نزدیک ابو معذورہ کے، اور محفوظ ہو جائے شہادت۔ اور تکرار کرتے تھے ابو معذورہ شہادت کو اپنے اصحاب مشرکین پر، جو کل تک مشرک سان تھے، ان کلمہ پڑھیا نے جی، بس کیونکہ وہ بھاگتے تھے اسی سے، وہ پہلے سے گل کو نسدے سن کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ کو تو انہوں نے جھگڑا پائی رکھیا جی۔ تو پس جب تکرار کیا اس کا، کرایا سرکار نے شہادت کا جناب ابو معذورہ پر، تو انہوں نے ظن کیا کہ یہ اذان سے ہے، تو پس شمار کیا اس کو، کتنے کلمے؟ 19 کلمے، کتنے؟ 19 کا۔ اور بھی پس اذان ابو معذورہ کی، اسی پر اہل مکہ ہے، اور وہ کہ گئے ہم اس کی طرف، اس پر عمل اہل مدینہ کا، یہ اس وقت کی باتیں ہو رہی اب کی نہیں۔ اور عمل متاخرین بل عمل والمتاخر، اور عمل ہوتا ہے کس پر؟ جو امور میں سے پیچھے ہوتا ہے نا، اس پر عمل ہے۔ تو مدینہ شریف میں جو اذانیں ان میں کون تھا، اور یہ اقوال ثلاثہ متقاربۃ المعنی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ رد کرتا ہے ان کو لفظ ابو داود کا، وہاں یہ لفظ ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو معذورہ کہتے ہیں علمنی سنت الاذان، اور اس میں یہ ہے کہ سونے فرمایا کہ پھر پڑھ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پست کر ان کے ساتھ اپنی آواز، پھر اونچا کر تو ان کے ساتھ اپنی آواز کو، لیکن یہاں دو بار تو ذکر نہیں، ایک بار ہے۔ تو پس بنایا ان کو سرکار نے اپنی سنت سے، یا بنایا انہیں اس کو سرکار کی سنت سے، چونکہ سرکار نے فرمایا نے پھر یوں پڑھ، اور وہ کذالک، اور وہ اسی طرح ہے صحیح ابن حبان مسند احمد بن حنبل میں، لیکن اس کا معارض وہ ہے جس کو نکالا ہے طبرانی نے ابو معذورہ سے، اس میں ترجیح کوئی نہیں ہے، اور نہیں ترجیح اذان میں، اور ترجیح یہ ہے یہ کہ لوٹے یا لوٹائے، پس بلند کرے اپنی آواز کو شہادتین کے ساتھ، بعد اس کے کہ پست کیا اس نے آواز کو شہادتین کے ساتھ۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اذان میں ترجیح ہے بوجہ حدیث جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا جناب ابو محذورہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجیح کے ساتھ، اور ہماری دلیل یہ کہ نہیں ترجیح مشاہیر میں، اور وکان ما، اور تھا وہ کہ روایت کیا ہے اس کو ابو محذورہ نے، کیا تھا وہ؟ تعلیم، تو پس ظن کیا آپ نے اس کا ترجیح، تو انہوں نے سمجھا کہ اذان جو ہے وہ 4 مرتبہ شہادت ہے جی، اور نہیں ترجیح آذان میں، اور ترجیح یہ ہے کہ لوٹائے پس بلند کرے اپنی آواز کو شہادتین کے ساتھ، بعد اس کے کہ پست کیا اس نے آواز کو شہادتین کے ساتھ۔
اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اذان میں ترجیح ہے باوجہ حدیث حضرت ابو محذورہ رضی اللہ بسم اللہ تعالی الرحمن الرحیم. یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا آپ کو ترجیح کا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نہیں ترجیح مشاہیر میں اور تھا وہ کہ روایت کیا حضرت ابو محذورہ نے اس کو تعلیم پسند کیا، آپ نے اس کو سبحان